ہر جانب سے آنے والی ڈیل کی خبروں کے درمیان سینئر صحافی انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ نہ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف سے کوئی ڈیل کی ہے اور نہ ہی آصف زرداری سے کسی قسم کی کوئی مدد مانگی ہے، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے انصار عباسی کو بتایا ہے کہ جب کسی نے نواز شریف کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا تو پھر ڈیل کیسے ہو گئی۔ آصف زرداری کے دعوے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان سے مدد مانگی ہے۔ تاہم دوسری جانب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو یقین ہے کہ عمران خان کے دن پورے ہو چکے ہیں اور تبدیلی سرکار اب تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی حکومت کے خاتمے کی افواہوں کو تقویت پہنچاتے ہوئے یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف کو عدالتوں سے اہل قرار دلوانے کے بعد چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی نواز شریف یا آصف زرداری سے کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ڈیل کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انصار عباسی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا موقف دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابھی تک نہ تو کسی سے کوئی ڈیل ہوئی ہے اور نہ ہی نواز شریف مستقبل قریب میں پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ انصار عباسی کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے تردید کی ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پھر کسی ایسے اسکرپٹ پر عمل ہو رہا ہے جس سے نواز شریف کی لندن سے پاکستان واپسی میں آسانی پیدا ہو سکے۔ ان ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔ نون لیگ کی دوسری سطح کی قیادت بھی لا علم ہے کہ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اور آیا وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کی واپسی کے حوالے سے اہم ہیں۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد جاری کیے جانے والے بیانات کی وجہ سے کئی لوگ حیران ہو گئے تھے اور نواز شریف کے معاملے میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ایاز صادق نے کہا تھا کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ جب ان سے جیو نیوز کے انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میرے خیال میں جلد کوئی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اچانک ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ معاملات آہستہ آہستہ ہوتے نظر نہیں آئیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف ملاقات کر رہے ہیں اور لندن میں غیر سیاسی شخصیات سے رابطے کر رہے ہیں تو انہوں نے ان ملاقاتوں کی تصدیق کی، لیکن ایجنڈا اور ملاقاتوں میں زیر بحث معاملات کے حوالے سے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ ایاز صادق نے کہا کہ جی ہاں، وہ لوگ نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں احساس ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لا کر انہیں ناکامی ہوئی ہے اور وہ حکومت سے اپنی سپورٹ بھی واپس لے چکے ہیں، اور نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کے پاس اپنا ووٹ بینک برقرار ہے۔ ایاز صادق کے ان دعووں کی تصدیق خود عمران خان نے اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں یہ بتا کر دی کہ نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی سازش ہو رہی ہے۔ حالانکہ ایسا کر کے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو دفاعی پوزیشن میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ناقدین کے خیال میں ان کے اس موقف سے حکومت کے کمزور ہو جانے کا اظہار ہوتا ہے۔ انصار عباسی بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اہم عسکری ذریعے نے آصف زرداری سے ڈیل کے سوال پر انہیں بتایا تھا کہ سابق صدر کے اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے جان چھڑوانے کے لیے آصف زرداری سے مدد مانگی ہے۔ اس ذریعے کا کہنا تھا کہ آصف زرداری کو چاہیے کہ وہ اس شخص کا نام بتائیں جس نے ان سے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر ملاقات کر کے مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے مدد مانگی ہے۔ بقول انصار عباسی ذریعے نے افسوس کا اظہار کیا کہ آئے دن ایسے بیانات دیے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کے اشارے دیے جاتے ہیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ آصف زرداری سے تو ڈیل کی آفر کرنے والے کا نام پوچھا جا رہا ہے، لیکن انصار عباسی خود اپنی خبر میں یہ نہیں بتا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کس ذریعے نے آصف زرداری کے دعوے کی تردید کی ہے۔ آصف علی زرداری کے معاملے کی طرح سردار ایاز صادق کے بیانات کے بعد بھی افواہیں گرم ہیں کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بالآخر ڈیل ہو گئی ہے۔ تاہم انصار عباسی کے بقول کسی بھی فریق کی جانب سے اب تک ایسی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ناقدین کہتے ہیں کہ انصار عباسی جیسا جہاندیدہ صحافی اگر یہ امید کرتا ہے کہ نواز شریف یا جنرل باجوہ کی جانب سے کسی خفیہ ڈیل کی باقاعدہ تصدیق کی جائے گی تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایاز صادق کے بیان کو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بالواسطہ توثیق حاصل ہو چکی ہے۔ عمران خان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا تھا کہ ایسی راہیں تلاش کی جا رہی ہیں جن سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ان کے بقول وزیر اعظم نے مزید کہا تھا کہ اگر مجرموں کو چھوڑا جانے لگا تو تمام جیلوں کو دروازے کھول دینے چاہیے، لیکن وزیر اطلاعات نے واضح نہیں کیا کہ وزیر اعظم کی نظر میں وہ کون ہے جو ایسی راہیں تلاش کر رہا ہے جس سے نواز شریف کی نااہلیت ختم کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایک طرح سے اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے ہی ڈیل کی افواہوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।